बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जवाद अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। इस वीडियो में जैसे कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनका चीफ़ जस्टिस से जो मुकालमा है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। चीफ़ जस्टिस ने आज दिफाई मामलात पर बड़ी अहम जो है वो रिमार्क्स दिए हैं और कहा जाए तो इन रिमार्क्स को झुटलाया नहीं जा सकता और बड़े अहम पहलुओं की जानिब उन्होंने जो है वो तवज्जो जो है वो मबज़ूल कराई है। अगर क्योंकि हमने इस वक्त जब इलेक्शन का मामला है तो उस वक्त दो चीज़ें मेन चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस हैं, जिसमें एक फ़ाइनांस है यानी कि जो फ़ंड्स का मामला है और दूसरा जो सिक्योरिटी का मामला है उस हवाले से। तो आज इन दोनों सेक्रेटरी साहिबान को तलब किया गया था और जो है वो चीफ़ जस्टिस की जानिब से सेक्रेटरी दिफा के हवाले से एक बड़ी अहम जो है वो मुकालमा उनके साथ हुआ है और चीफ़ जस्टिस ने इस हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अब से कबल जो है वो इस हवाले से माज़रत कर चुकी हैं कि हम पंजाब में जो इंतखाबात हैं उनकी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, KPK में जो इंतखाबात हैं उनमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बरी फ़ौज के हवाले से कहा गया कि उनकी जानिब से ये माज़रत की गई है। तो जो है वो चीफ़ जस्टिस की जानिब से यहाँ पर बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जब समाअत के दौरान जो है वो चीफ़ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती से मुतल्लिक़ जो है वो हम सिर्फ़ फ़ौज की बात नहीं कर रहे बल्कि मुसल्लह अफ़वाज में एयर फोर्स और नेवी भी शामिल है। अब ये एक बड़ा अहम जो है वो नुक्ता चीफ़ जस्टिस ने उठाया और चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि सिर्फ़ जो पाक आर्मी है, जो बरी फ़ौज है, वो सिर्फ़ जो है वो सिक्योरिटी फोर्स शुमार जो है वो नहीं होती, बल्कि इनमें दो और फोर्सेस भी हैं जिसमें नेवी भी है और पाकिस्तान एयर फोर्स भी है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अगर हमारी फ़ौज हसास जगहों पर तैनात है तो हमें उन दो के बारे में भी बताया जाए। आर्म्ड फोर्सेस में नेवी और फ़ज़ाइया भी शामिल है। अगर पाक आर्मी की नफरी मसरूफ़ है तो दीगर सर्विसेज से एहलकार लिए जा सकते हैं। नेवी समेत दीगर फोर्सेस सिक्योरिटी के लिए ली जा सकती हैं जो हालत जंग में ना हो। ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता जो है वो चीफ़ जस्टिस ने उठाया है कि जब अगर बताया जा रहा है असास इदारों की जानिब से कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं यानी कि पाक आर्मी के जो एहलकार हैं वो हसास जगहों पर तैनात हैं और वहाँ पर उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो जारी हैं, तो ऐसी सूरत हाल में और दहशत गर्दी के बड़े वाक़यात हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने बड़े अजीब इस तरह के जो है वो दलाइल दिए थे सुप्रीम कोर्ट में सजील सवाती साहब ने, और उन्होंने बताया था कि हसास इदारों की जानिब से बताया गया है कि तालिबान की बहुत से इलाकों में ज़ेली हुकूमतें हैं और दहशत गर्द जो हैं वो जगह जगह फैल चुके हैं और दहशत गर्दी के ख़दशात बढ़ चुके हैं। तो इस हवाले से बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि बरी फ़ौज जो है वो अगर वहाँ पर तैनात है और वहाँ पर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो सर अंजाम दे रही है, तो फिर जो दो और सर्विसेज हैं, जो दो और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको जो है वो उस हवाले से हमें बताया जाए कि वो तो हालत जंग में नहीं है, यानी कि एयर फोर्स भी हालत जंग में नहीं है और नेवी भी हालत जंग में नहीं है, तो वहाँ से एहलकार जो है वो लिए जाने चाहिए इलेक्शन की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि चीफ़ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से पूछा कि वैसे बता दें कि इलेक्शन के लिए कितनी सिक्योरिटी चाहिए। जो कुछ हसास चीज़ें हैं उनको इन चैम्बर में सुन लेंगे। अब यहाँ पर सेक्रेटरी दिफा की जानिब से कहा गया कि ये जो दिफा के मामलात हैं ये बड़े हसास मामलात हैं और यहाँ पर ओपन कोर्ट में ये बात मैं आपके सामने नहीं रख सकता। ये तमाम चीज़ें इन कैमरा अगर मीटिंग की जाए या इन कैमरा जो है वो समाअत की जाए तो फिर उस हवाले से मैं आपके सामने तमाम ब्रीफिंग दूंगा, जिसमें चीफ़ जस्टिस ने फिर ये सवाल किया और कहा कि जो हसास मामले हैं उनको चैम्बर में सुन लेंगे। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान से इस्तफसार किया कि क्या पंजाब में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है।
جس پر سیکٹری دفاع نے کہا کہ پنجاب میں سیکیورٹی سے متعلق ان چیمبر بریفنگ دیں گے. ہم نے عدالت میں کچھ بولا تو دشمن معلومات لیک کر سکتا ہے. کچھ حساس معلومات ہیں جو چیمبر میں بتائیں گے. یہ جو ہے وہ سیکٹری دفاع کی جانب سے دلائل دیے گئے. چیف جسٹس سے استفسار کیا گیا، یعنی کہ چیف جسٹس کو جواب دیا گیا. وکیل تحریک انصاف علی ظفر نے یہاں پر سوال اٹھایا کہ میری رائے میں ابھی سیکیورٹی کا معاملہ چھوڑ دینا چاہیے، جس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ انتخابات کے لیے سیکیورٹی کون دے گا. یعنی کہ یہاں پر علی ظفر صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی سیکیورٹی کے معاملے کو رہنے دیتے ہیں، اور دیگر معاملات جس میں جو فائنانس ہے وہ بڑا اہم ہے تو اس معاملے کو دیکھ لیں. تو چیف جسٹس نے سوال کیا کہ پھر سیکیورٹی کون دے گا اگر اس معاملے کو ابھی چھوڑ دیا جائے. علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کے روز دیگر فورسز سے سیکیورٹی لی جا سکتی ہے، جس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ حکومت کو یہ اعتماد کیسے ہے کہ 8 اکتوبر کو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہ بھی ایک بڑا ویلڈ کوسچن ہے چیف جسٹس کی جانب سے، اور یہ اپنی جو 5 سے 6 روزہ سماعت جو ہے یہ چلی ہے اس میں یہ کوسچن بار بار جج صاحبان کی جانب سے کیا گیا. ساتھ ہی پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے بھی یہی سوالات کیے گئے کہ ابھی اگر آپ الیکشن سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں کرا رہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کی جو تاریخ ہے اس وقت حالات سازگار ہوں گے، اس وقت سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ سیکیورٹی اور فنڈ ملیں تو الیکشن کے لیے تیار ہیں. ریٹائرڈ آرمی کے جوان بھی سیکیورٹی کے لیے لیے جا سکتے ہیں. اب یہ علی ظفر صاحب کی جانب سے ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ چیف جسٹس کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا کہ صرف جو نیوی اور ایئر فورس ہی نہیں ہے جو جہاں سے سیکیورٹی لی جا سکے، بلکہ ریٹائرڈ افسران بھی ہیں، اور ریٹائرڈ افسران کو جو ہے وہ ریزرو فورسز بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو بھی ضرورت پڑنے پر کال کیا جا سکتا ہے، ان کو ڈیوٹی کے لیے بلایا جا سکتا ہے. یہاں پر سیکٹری دفاع کی جانب سے جو ہے وہ چیف جسٹس نے مکالمہ کیا اور کہا کہ کیا آپ کے پاس ریٹائرڈ جوان بلانے کا کوئی طریقہ کار ہے، جس پر سیکٹری دفاع نے کہا کہ ریٹائرڈ آرمی جوان جو ہیں وہ ریزرو فورس ہوتی ہے جنہیں مخصوص حالات میں بلایا جاتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ سیکٹری دفاع صاحب کیا آپ سر بمہر کچھ فائلیں لائے ہیں، جس پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزمان خان نے بتایا کہ ابھی نہیں لایا، عدالت کو پیش کر دوں گا. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہمیں سر بمہر فائلیں دے دیں، ہم جائزہ لے کر واپس کر دیں گے. سیکٹری دفاع کو اگلی سماعت پر آنے کی ضرورت نہیں، کچھ سوالات ہمارے ذہن میں آئے تو کھلی عدالت میں پوچھ لیں گے. اب یہ سیکٹری دفاع سے جو ہے وہ جنرل ریٹائر حمود الزمان سے جو ہے وہ بات مکالمہ جو ہے وہ چیف جسٹس کا جاری ہے، اور ان سے چیف جسٹس نے جو رپورٹ ہے وہ طلب کی ہے، اور اس حوالے سے جو سیکٹری دفاع ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ رپورٹ فائلیں جو ہیں وہ پیش کر دوں گا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو کل دوبارہ جو ہے وہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی سوال ابھی ذہن میں آیا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا. جسٹس اعجاز الاحسن نے یہاں پر کہا کہ ہم اپنی افواج کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، حساس آپریشن ہوتے ہیں، ہم کوئی معلومات لیک نہیں ہونے دیں گے. یہ جسٹس جو ہے اعجاز الاحسن نے سیکٹری دفاع کے اس بات پر کہا کہ آپ ان کیمرہ میٹنگ جو ہے وہ کر لیں، وہاں پر آپ کو بریفنگ دے دوں گا، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ بات کی. سیکٹری دفاع نے کہا کہ تفصیلی بریفنگ عدالت کو ان چیمبر دیں گے، تفصیلی رپورٹ بھی عدالت کو چیمبر میں پیش کر دیں گے. وکیل تحریک انصاف علی ظفر نے کہا کہ موجودہ حالات میں کسی قسم کی سنگینی جو ہے وہ نہیں ہے، الیکشن کے لیے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. علی ظفر صاحب کی جانب سے جو ہے یہ بات کی گئی، اور وہ یہی پی ٹی آئی کا بھی موقف ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ سیکیورٹی کا جو ہے وہ بہانہ بنایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے کوسچن جو ہیں وہ ریز کیے گئے ہیں کہ جب پنجاب پولیس بھاری تعداد میں زمان پارک پر حملہ آور ہو سکتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ
یہ اٹیک کر سکتی ہے، پورے لاہور کی جو ہے وہ پولیس اکٹھی ہو کر یہ کام کر سکتی ہے۔ یہ سوال جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے کہ جب پنجاب پولیس یہ کارنامے کر سکتی ہے، ہمارے کارکنان کو اٹھایا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو الیکشن کے لیے سیکیورٹی کیوں نہیں پرووائڈ کی جا سکتی؟ تو علی ظفر صاحب نے بھی یہی بات کی کہ سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف بہانہ بنایا جا رہا ہے اور ایسی کوئی سنگینی جو ہے وہ نہیں ہے، زیادہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن میں ڈیوٹی کے لیے جنگجو فوجی نہیں چاہیے، ریٹائرڈ آرمی جوان بھی سیکیورٹی دے سکتے ہیں، پیرا ملٹری فورسز بھی سیکیورٹی دے سکتی ہیں جو وزارت داخلہ کے ماتحت ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ بڑی اہم جو ہے وہ چیف جسٹس نے بات کی ہے اور بڑے اہم ریمارکس یہ دیے ہیں، کیونکہ اور یہ ریمارکس واضح طور پر میسیج دیتے ہیں کہ چیف جسٹس ہر حال میں الیکشن کروانے کے لیے جو ہے وہ پرعزم ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اوپر جو ہے منوعاً عمل ہونا چاہیے۔ وکیل علی ظفر نے کہا کہ ملک میں جمعے کے اجتماع میں بھی سیکیورٹی دی جاتی ہے، حالات اتنے خراب نہیں ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کافی عرصہ سے ملک میں حالات خراب ہیں، جنگ کبھی احساس ہوتا ہے اب نہیں ہے، جنوبی پنجاب اور کچے کے علاقے میں بھی حساس ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ سیکرٹری دفاع حساس معلومات شیئر نہ کریں، زبانی معلومات کی بجائے تحریری جواب دے دیں، جس پر سیکرٹری دفاع نے کل تک جواب جو ہے وہ جمع کرانے کی مہلت مانگ لی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ چند گھنٹوں میں یا کل صبح تک رپورٹ دے دیں۔ یہ جو ہے وہ آج کی سماعت میں بڑے اہم ریمارکس اور بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے، جس میں چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ صرف بڑی فوج جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی دے، بلکہ جو دیگر آرم فورسز ہیں جس میں نیوی ہے، ایئر فورس ہے، وہ حالت جنگ میں نہیں ہے اور ان سے جو ہے وہ سیکیورٹی لی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ ریٹائرڈ فوجی افسران بھی ڈیوٹی کر سکتے ہیں، سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ تو یہ اہم ریمارکس جو ہیں وہ آج کی سماعت میں چیف جسٹس کی جانب سے دیے گئے ہیں اور یہ چیزیں واضح کرتی ہیں کہ یہ جو کل کا فیصلہ ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ہر صورت ہوں گے اور آئین پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا اور سپریم کورٹ اس کو یقینی بنائے گی۔ یہ ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، کل اب فیصلہ آئے گا تو اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے جب فیصلہ آئے گا۔ ابھی آپ سے جو ہے میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔